بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کسی کو خوفزدہ کر کے ہنسنا تفریح ہے؟ کیا چند ویوز اور لائک کے لیے جھوٹا پرینک بنانا اخلاقی طور پر درست ہے؟ آج کل سوشل میڈیا نے ہنسی کو بے حسی اور مزاح کو بدتمیزی بنا دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا انداز کیسا تھا؟ آج ہم جانیں گے اسلام میں ہنسی مذاق کی وہ اصل حدود، قرآن، حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، جو دلوں کو توڑتی نہیں بلکہ جوڑتی ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کے خلاف نہیں بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشی، غم، محبت اور مسکراہٹ کے جذبات دیے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہنسی اور خوش طبعی کو مکمل طور پر منع نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے خوبصورت اور پاکیزہ حدود مقرر کی ہیں تاکہ معاشرہ سکون کا گہوارہ بن سکے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے کندھوں پر پوری انسانیت کا غم تھا، جن کی راتیں امت کی فکر میں روتے ہوئے گزرتی تھی، ان کا چہرہ اپنے صحابہ کے سامنے ہمیشہ مسکراہٹ سے روشن رہتا تھا۔ مسکرانا اور خوش مزاج رہنا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے۔ اسلام میں وہ مزاح، وہ لطیفہ یا وہ پرینک بالکل جائز نہیں جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو۔ آج کل اپریل فول ہو یا سوشل میڈیا کی فیک ویڈیوز، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کو ایک فن بنا دیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول یہ ہے کہ تفریح اور کھیل کود میں بھی زبان سے صرف اور صرف سچ ہی نکلے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی حیران ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ وہ تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما دیا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو قیامت تک مزاح کا معیار بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ مزاح، جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، دل آزاری بھی نہیں تھی اور سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی۔ قرآن کریم نے 1450 سال پہلے سوشل میڈیا کے اس سب سے بڑے مرض کا علاج بتا دیا تھا۔ جہاں لوگوں کی تذلیل کر کے کہے لگائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ جب مزاح کسی شکل میں اس کی ذات، اس کی غربت یا اس کے دین کا تمسخر شامل ہو جائے تو وہ مزاح نہیں رہتا بلکہ نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ اسلام واضح طور پر منع کرتا ہے کسی کی بے عزتی کرنے سے، جسم یا شکل کا مذاق اڑانے سے، ڈرانے دمکانے والے پرینک سے اور فحش یا گندے لطائف سے۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی تھے، حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک سیدھے سادے دیہاتی انسان تھے اور ظاہری شکل و صورت میں اتنے پرکشش نہیں تھے۔ ایک دن وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور محبت سے انہیں اپنے حصار میں لے لیا، جیسے کہ عام طور پر پیچھے سے آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔
حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دیکھے کہا مجھے کون پکڑ رہا ہے، مجھے چھوڑو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو انہوں نے اپنے پیٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اور زیادہ چمٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار والوں کی طرف دیکھ کر مزاحن فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے دھیمی اور اوداس انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو واللہ آپ مجھے بہت سستا اور کھوٹا پائیں گے، یعنی میری دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ تب کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مان بڑھاتے ہوئے فرمایا لیکن ظاہر، تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، تم اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ سبحان اللہ، یہ تھا نبوی مزاح کا عروج، جہاں مزاح کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ ایک اداس اور سادہ دل انسان کو یہ احساس دلانا تھا کہ کائنات کے خالق کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ آج ذرا اپنے سوشل میڈیا کا جائزہ لیجیے، مزاح کے نام پر دوستوں کے ساتھ ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس سے ان کی عزت نفس خاک میں مل جائے۔ مذہب کے شاعر تک کو میم بنا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھے، دوسروں کو زج کرنا، ذہنی اذیت دینا یا گناہ پر ابھارنا اسلامی مزاح نہیں بلکہ اخلاقی پستی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں خشک مزاج رہنے کا حکم نہیں دیتا، ہنسیں، مسکرائیں، اپنوں میں خوشیاں بانٹیں، لیکن اخلاق، سچائی اور محبت کے دائرے میں رہ کر کسی کو رلا کر، ڈرا کر یا کسی کی عزت گرا کر حاصل ہونے والی ہنسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سوشل میڈیا پر یہ پاکیزہ اسلامی اخلاق عام ہو تو اس پیغام کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔